اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پرائم نیوز میں آج بات کرتے ہیں مرحوم علامہ یوسف القرضاوی کے تعلق سے کہ آخر یہ کون تھے۔ گزشتہ کل ہی ان کا 96 ایئر یعنی 96 سال کی عمر میں گزشتہ کل ان کا انتقال ہوا، اور ایک بڑی علمی، دینی، روحانی شخصیت تھی، اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ دنیا کے اس بڑے عالم دین جن کا گزشتہ کل انتقال ہوا، اور آج بعد نماز عصر ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ حضرت کے ہاتھوں سے، علامہ یوسف القرضاوی مرحوم کے ہاتھوں سے، مجھے جب میں 16-17 سال کی عمر میں تھا، اس وقت حضرت کے ہاتھوں سے مجھے باقاعدہ 100 روپے انعام دیے گئے تھے، اور وہ بھی 100 روپے کن کی جیب کے تھے؟ عالم اسلام کی ایک مشہور شخصیت جن کو اللہ نے ایک ایسا عجیب مقام بخشا تھا کہ جن کے لیے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا جاتا تھا، حضرت شیخ ابو الحسن علی الحسنی الندوی، یعنی مولانا علی میاں ندوی کے جیب کے 100 روپے تھے، اور مجھے علامہ یوسف القرضاوی کے ہاتھوں سے وہ 1996 میں انعام مجھے دیا گیا تھا۔ اس زمانے میں 100 روپے کی نوٹ، جب میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور علامہ یوسف القرضاوی اس وقت دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ اتر پردیش میں آئے تھے، اور شبلی نعمانی لائبریری کے ہال میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا تھا، جس میں میں نے اس پروگرام میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اشعار پڑھے تھے مائک پر، اور اس کا ترجمہ کیا گیا تھا۔ اس وقت مولانا مرحوم عبداللہ عباس ندوی صاحب نے ان اشعار کا ترجمہ کیا تھا۔ جب مجھے وہ انعام دیا گیا تھا تو مجھے خوشی ہے اس بات کی، فخر ہے اس بات کا کہ یہ عالم دین جو گزشتہ کل جن کا انتقال ہوا، عالم اسلام کے عظیم مذہبی اسکالر علامہ یوسف القرضاوی کے ہاتھوں سے مجھے انعام ملا تھا۔ آئیے سنتے ہیں کون تھے علامہ یوسف القرضاوی۔ میں گویا کہ اس اسپیشل نیوز، پرائم نیوز کے ذریعے سے انہیں خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں، تعزیت پیش کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے میں آپ ہم سب مل کر دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علامہ یوسف القرضاوی مرحوم کے درجات کو بلند فرمائیں، اور جو دینی، علمی، روحانی خدمات انہوں نے انجام دی ہے، اللہ انہیں قبول فرمائے اور انہیں بہتر بدلہ نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ مقام نصیب فرمائے۔ آئیے کون تھے تھوڑا سا سن لیتے ہیں۔ عالم اسلام کے ممتاز عالم، فقیہ، ادیب، شاعر، داعی تھے علامہ یوسف القرضاوی، جن کا 96 سال کی عمر میں گزشتہ کل انتقال ہوا۔ یہ اطلاع گزشتہ کل ان کے ذاتی ٹویٹر ہینڈل سے دی گئی، لیکن گزشتہ کل ہمارا ایک بڑا عظیم الشان پروگرام تھا نشہ کے خلاف، اس لیے ہم گزشتہ کل اس خبر کو دے نہیں پائے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ شیخ یوسف القرضاوی مرحوم اخوان المسلمین کے جو بانی تھے، امام حسن البنا اور سید ابو الاعلی مودودی، ان کے نظریات سے علامہ یوسف القرضاوی مرحوم کو بڑی خاصی عقیدت تھی۔ جی ہاں، ابھی آج ہی نماز عصر کے بعد مرحوم کا جنازہ ادا کیا جائے گا۔ کہاں پر؟ جامع الامام محمد بن عبد الوہاب المعروف جامع الدولہ میں ادا کی جائے گی، اور وہیں پر قریب قبرستان میں تدفین عمل میں آئیں گی۔ انہوں نے بتایا ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے سے کہ جو حضرات شریک ہونا چاہتے ہیں وہ قطر کے وقت کے مطابق
قطر کے وقت کے مطابق 10 بجے سے پہلے مسجد پہنچ جائیں، کیونکہ ٹریفک کی وجہ سے بعد میں پہنچنا دشوار ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ برس علامہ یوسف القرضاوی کورونا کا شکار بھی ہوئے تھے، تاہم وہ صحت یاب ہو گئے تھے، لیکن چند مہینوں سے کافی علیل چل رہے تھے۔ شیخ یوسف القرضاوی 1926 کو شیخ یوسف القرضاوی 1926 کو مصر میں پیدا ہوئے اور انہوں نے تعلیم جامع ازہر مصر ہی سے حاصل کی۔ انہیں اخوان المسلمین کے بانی امام حسن البنا اور ہندوستان کے سید ابو الاعلی مودودی سے خاص نظریاتی عقیدت تھی۔ آپ طویل عرصے تک اخوان کے سرگرم رکن رہے۔ اخوان المسلمین کے ساتھ تعلق کی وجہ سے 1950 کو جمال عبد الناصر کے دور میں شیخ یوسف قرضاوی گرفتار بھی کیے گئے تھے۔ اخوان المسلمین سے تعلق کے جرم میں آج بھی ان کی بیٹی اور داماد جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ علامہ یوسف القرضاوی 1960 کی دہائی کے اوائل میں مصر سے قطر کے لیے روانہ ہوئے اور قطر یونیورسٹی میں فیکلٹی آف شریعہ کے ڈین کے طور پر انہوں نے خدمات انجام دی، جس کے بنیاد پر انہیں 1968 میں قطری شہریت دی گئی۔ انہیں عرب دنیا ہی نہیں تمام عالم اسلام میں غیر معمولی مقبولیت حاصل تھی۔ حالات حاضرہ کے تقاضوں سے کما حق و آگاہ ایک روشن ضمیر، ایک فقیہ اور عالم و مفکر کے طور پر علامہ یوسف القرضاوی کی شناخت اور پہچان تھی۔ ان کی تحریروں سے بے شمار لوگوں نے استفادہ کیا۔ شیخ قرضاوی کم و بیش 250 کتابیں انہوں نے لکھی، تالیف کی، جن میں سے زیادہ تر عصری مسائل اور فقہی قوانین سے متعلق ہیں، اور عصر حاضر میں مسائل شریعہ کی عمدہ تشریح پیش کرتی ہے۔ شیخ قرضاوی مرحوم عربی زبان کے ایک شگفتہ نگار ادیب اور عمدہ شاعر بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ندوۃ العلماء میں انہیں بڑے قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا، اور جب میں 16-17 سال کا تھا، ہم تو نہیں جانتے تھے، ظاہر بات ہے اتنا شعور بھی نہیں تھا۔ جب علامہ یوسف القرضاوی دارالعلوم ندوۃ العلماء آئے تھے، اور وہاں کی جو مشہور علامہ شبلی نعمانی کے نام سے جو لائبریری ہے، وہاں نیچے جو ہال بنا ہوا ہے، وہاں پر باقاعدہ ایک پروگرام ہوا تھا جس میں خود حضرت شیخ ابو الحسن علی الحسنی ندوی علی میاں ندوی اس پروگرام میں موجود تھے اور صدارت فرما رہے تھے۔ اس وقت میں نے باقاعدہ وہاں پر علامہ اقبال کے اشعار پیش کرنے کی مجھے دعوت دی گئی۔ میں نے علامہ اقبال کے اشعار پیش کیا تھا، اور شیخ یوسف قرضاوی صاحب کے ہاتھوں مولانا علی میاں ندوی کی جیب کی 100 روپے کی نوٹ مجھے دی گئی تھی انعام میں۔ اور عبداللہ عباس مکی اس وقت ندوی زندہ تھے مرحوم، میں ان کو اکثر رات میں نعتیں وغیرہ اور کلام اقبال وغیرہ سناتا تھا، اور مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی صاحب کی جو مہمان خانے میں نشست لگتی تھی، وہاں پر بھی جب بھی حضرت مولانا علی میاں ندوی آتے تھے ندوہ اور قیام فرماتے تھے، تو سونے سے قبل وہ مجھ سے اقبال کے اشعار سنا کرتے تھے۔ تو مولانا عبداللہ عباس ندوی نے باقاعدہ اس 100 کی نوٹ پر ایک تحریر چپکائی، مولانا علی میاں ندوی کی باقاعدہ دستخط لی، سگنیچر لی، اور وہ آج بھی 100 روپے کے نوٹ آج تقریباً یوں سمجھیے کہ 24 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، میرے پاس آج بھی وہ 100 روپے کے نوٹ محفوظ ہے، جو علی میاں ندوی کے جیب کا انعام تھا۔ مولانا عبداللہ عباس مکی نے اس وقت مجھ سے کہا تھا، ہارون یہ 100 روپے کے نوٹ اس لیے قیمتی ہے کہ علی میاں کے ہاتھوں سے بہت سارے کروڑوں کے انعام دیے گئے، لیکن یہ نوٹ علی میاں کے جیب کی ہے۔ آج تک وہ نوٹ میرے پاس محفوظ ہے، اور خدا کا شکر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسی نوٹ کی برکت سے آج تک اللہ نے مجھے محتاج نہیں بنایا۔ حالات بہت سارے آئے، میرے بچے 3 لڑکوں کا میرے انتقال ہوا، 15-20 سال تک میں دواخانوں میں رہا، لیکن کبھی بھی اللہ نے محتاجی نہیں لایا، کسی کا قرض دار آج تک نہیں بنایا۔ 100 روپے کا قرض مجھ پر کسی کا نہیں ہے، اور لاکھوں روپے کا میرا قرضہ دوسروں پر ہے۔ تو اس وقت یہ نوٹ دی گئی تھی جس میں علامہ یوسف القرضاوی خود اس پروگرام میں موجود تھے، ان کے ہاتھوں سے یہ نوٹ مجھے دی گئی تھی۔ تو علامہ یوسف القرضاوی نے بے شمار عالمی مسائل میں مسلمانوں کی رہنمائی کی،
اعتدال اور وسطیت کے قرآن تصور کو عام کیا، ہر قسم کے فکری چیلنج کو وہ ایڈریس کرتے رہے۔ شیخ قرضاوی کو ان کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں مختلف اداروں کی طرف سے اعزازات پیش کیے گئے، جبکہ وہ بہت سے علمی، فقہی، فکری اداروں کی سرپرستی بھی کرتے رہے۔ فروری 2011 کو قاہرہ کے تحریر اسکوائر میں لاکھوں افراد کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے علامہ یوسف القرضاوی نے خطاب کیا تھا، جو یہ سنہری ہدایت جاری کی کہ اس انقلاب کو ان منافقوں کے، اس وقت مصر کے تحریر اسکوائر جو چوک ہے مشہور، وہاں پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس انقلاب کو ان منافقوں کے ہاتھوں چوری نہ ہونے دیں جنہوں نے اپنا مکروہ چہرہ چھپایا ہوا ہے۔ ابھی انقلاب کا سفر ختم نہیں ہوا، بلکہ ابھی مصر کی تعمیر کا آغاز ہوا ہے، اس لیے اپنے انقلاب کی حفاظت کرو۔ علامہ قرضاوی کے معتقدین اور محبین کا پوری دنیا میں ایک بڑا حلقہ ہے جو عرب ممالک سے لے کر یورپ، امریکہ اور بر صغیر تک پھیلا ہوا ہے۔ آپ کو دنیا بھر میں مجتہد، مجدد اور مفکر کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر اس وقت عالم اسلام میں سب سے بڑے اسلامی اسکالر، فقی اور عالم دین کی حیثیت آپ کو حاصل تھی۔ آپ کے انتقال پر دنیا بھر میں دینی اور علمی حلقوں میں سوگ کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ باقاعدہ 59 نمایاں شخصیات اور 12 خیراتی اداروں کے نام بھی شامل تھے، ان میں علامہ یوسف القرضاوی کا نام سر فہرست تھا۔ اللہ تعالیٰ بس آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، آمین، اور آپ کی مغفرت فرمائے، آمین۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ داد، کھاج، کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلز، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک استھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔